بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزتوں، عظمتوں، رفعتوں اور مقامات کو بیان کرتے ہوئے اعلان فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس آیت پاک کے اندر کچھ کلمے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشکل میں پڑنا اس رسول پہ بڑا گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین، وہ ایمان والوں کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں۔ سامعین محترم، عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف ہمیں ہوتی ہے، پریشان ہم ہوتے ہیں، دکھ ہمیں پہنچتا ہے، لیکن اس کا مکمل ادراک کہا گیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ گراں گزرتا ہے۔ وہ عظیم رسول جنہوں نے اپنی امت کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا، اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ سامعین محترم، غاروں میں دعائیں کی، ہر حالات کے اندر اپنی امت کو یاد رکھا، اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور یہاں تک بھی یہ حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر یہ مشکل کا اور ان کے مشکل کا مجھے خوف اور ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے لیے ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم کر دیتا، یا ہر عشاء کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا۔ تو سامعین محترم، جس کریم آقا نے اپنی امت کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، اب اس امت کا کیا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے اس پاک محبوب کے لیے کیا کرے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ امت پر حضور کے حقوق، امت پر حضور کے کیا حق ہیں، حضور کے کیا حقوق ہیں۔ سامعین محترم، اس مختصر وقت کے اندر ہم تمام کا جائزہ تو نہیں لے سکتے، لیکن امت پر یہ حضور کے حقوق ہیں۔ کون سے؟ نمبر 1، ایمان بالرسول، نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اتباع سنت رسول، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کرنا۔ نمبر 3، اطاعت رسول، پیارے آقا علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت کے اندر وقت گزارنا، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت رسول، پیارے آقا علیہ السلام سے محبت ہر رشتے سے زیادہ ہو۔ تعظیم رسول، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تعظیم، حضور کی ناموس کی حفاظت کرنا، اور اس کے ساتھ مدح رسول، پیارے آقا علیہ السلام کے اوصاف بیان کرنا، حضور کی خوبیاں، حضور کے اوصاف، فضائل اور کمالات بیان کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ درود و سلام کے گجرے نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام پر پیش کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ سامعین محترم، یہ امت پر لازم ہے کہ ان سارے معاملات کو جانے، اور آخر کے اندر ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنا، ختم نبوت کی باتیں کرنا، حضور کی ختم نبوت کا پرچار کرنا، تاجدار ختم نبوت کا اعلان کرنا، یہ بھی امت پر حضور کے حقوق میں شامل ہے۔ سامعین محترم، ان میں سے اگر ہم چند ایک مثالیں دیکھنے کی کوشش کریں کہ جن لوگوں کو رب تعالیٰ نے یہ فیضان عطا فرمایا، جن کے حصے کے اندر یہ عزتیں آئیں، ان کو رب تعالیٰ نے کتنے کتنے اونچے مقام عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ایک موقع پر جناب سیدنا امیر المومنین خلیفہ اول جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی نور نظر لخت جگر جناب اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، بیٹا ذرا مجھے بتاؤ نا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت آیا تھا تو وہ کون سا دن تھا، اور حضور کے جسم پر کتنے کپڑوں میں کفن پیارے آقا علیہ السلام کو دیا گیا۔ یہ جناب ابوبکر نے اپنی تمنا کا اظہار کیا۔ کیوں؟ کہ ان کا ایمان اس بات کی ان کو اجازت دے رہا تھا کہ ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر حال کے اندر حضور کی اتباع کے اندر وقت گزارا، حضور کی اطاعت کے اندر وقت گزارا، تو چاہتا ہوں مرنے کے بعد کفن بھی اسی طرح مجھے دیا جائے جتنے کپڑوں کے اندر حضور کو کفن دیا گیا، میری دنیا سے جانا بھی اسی انداز کے ساتھ ہو جس دن حضور دنیا سے گئے ہیں، جتنی عمر حضور کی ہوئی اتنی عمر ہی میری ہو،
کہ یہ تمنا ہے، یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت، یہ ہے محبت، کہ یہ انداز اختیار کرنا، ایسی سوچ پیدا کرنا، ایسے خیالات لے کر آنا کہ حضور کی اتباع اور اطاعت کے اندر ہماری زندگی گزرے۔ سامعین محترم، اس کو اگر ایک اور انداز میں دیکھیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، ان کا پاؤں سن ہو گیا۔ جب بیٹھے بیٹھے پاؤں کے اندر وہ ایک قسم کی خاص کیفیت جسم پہ طاری ہو جاتی ہے، پاؤں سن ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاؤں میں کیڑیاں چلتی ہیں، چونٹیاں چلتی ہیں، پاؤں سن ہو گیا۔ تو آپ کو بتایا گیا کہ جو سب سے زیادہ محبوب نام ہے نا آپ کو، وہ نام پکارو تو آپ کا پاؤں صحیح ہو جائے گا۔ تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ نعرہ لگایا، یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کا پاؤں صحیح ہو گیا۔ یہ ہے حضور سے وفا، یہ ہے حضور سے محبت، یہ ہے حضور کی اتباع اور اطاعت۔ اور یہاں تک نہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، فرماتے ہیں میری موجودگی کے اندر پیارے آقا علیہ السلام ایک مجلس پہ گزرے، حضور ایک جگہ پہ تشریف لے کے گئے، تو وہاں ایک شخص نے اپنے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے جہنم کی چنگاری، جہنم کی انگارے جو ہیں وہ اپنے ہاتھ پہ پہن رکھے ہیں۔ تو صحابی رسول نے یہ سنتے ہی اپنے ہاتھ سے وہ سونے کی انگوٹھی اتاری اور اس کو پھینک دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے۔ تو بعد میں لوگوں نے اس شخص کو کہا کہ حضور تو چلے گئے ہیں، وہ انگوٹھی پکڑ لو، کسی کام آ جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس شخص کا یہی خیال تھا، اس کا یہی بیان تھا، اس کا یہی انداز تھا کہ جس چیز کو میرے محبوب پسند نہیں کرتے میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا، جس کو میرے محبوب نہیں اچھا سمجھتے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تو سامعین محترم، یہ ہے محبت، یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت۔ اور آج کا نوجوان محبت رسول کا نام بھی ہے، غلام مصطفیٰ کا نعرہ بھی بلند ہے، لیکن کانوں کے اندر مندریاں بھی ڈالی ہیں، گلے کے اندر زنجیریں بھی ڈالی ہیں، جناب والا بالوں کی پونیاں بھی بنائی ہوئی ہیں، اور انداز مردوں نے عورتوں کا اپنا رکھا ہے اور عورتوں نے مردوں کا انداز اپنا رکھا ہے۔ تو یہ سارے انداز پیارے آقا علیہ السلام نے تو پسند نہیں فرمائے۔ اور آج کا نوجوان بازو کے اوپر 40 قسم کے دھاگے باندھے ہیں اور 20 قسم کے کڑے ڈال رکھے ہیں، پھر غلامی رسول کا دعویٰ، اور ہاتھ کے اوپر ہر انگلی کے اندر 4 انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں اور دعویٰ محبت رسول کا۔ حضور کی سنت وہ ایک ہی انگوٹھی تھی۔ تو اس انداز کے ساتھ یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت اور اطاعت ہمیں کہاں تک ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ اور آخری بات اس سلسلہ کے اندر، حضرت عمر فاروق امیر المومنین خلیفہ دویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاک ہے، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی شریف کے ساتھ تھا، ان کے گھر کا پرنالہ گلی میں بہتا تھا اور آتے جاتے لوگ پریشان تھے۔ تو لوگوں نے آ کے شکایت کی امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور یہ پرنالہ آتے جاتے کپڑے گندے ہوتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں تو پریشان کرتا ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو بند کروا دیا، اتروا دیا، بند کروا دیا، رکوا دیا، کچھ بھی آپ نے کر دیا۔ بعد میں حضرت عباس گھر آئے، یا آپ کو پتہ چلا تو آپ امیر المومنین کے پاس آئے۔ بعض روایات کے اندر آتے ہیں باقاعدہ عدالت کے اندر یہ کیس چلا، عدالت نے فیصلہ کیا۔ تو بہرحال جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آیا یہ واقعہ، تو آپ سے کہا گیا کہ عمر، آپ نے یہ جو پرنالہ رکوایا ہے، اتروایا ہے، کھڑوایا ہے، یہ وہ پرنالہ ہے جس کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضور میری کمر پہ کھڑے ہو کے تو پیارے آقا علیہ السلام نے خود یہ پرنالہ لگایا تھا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب یہی سمجھا، یہی سوچا، یہی خیال کیا کہ جس کو میرے محبوب نے پسند کیا ہے، جس کو میرے محبوب نے اچھا کیا ہے، جس کو میرے محبوب نے یہ کام کیا ہے، میں اس کو کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا عباس، اب میں اس گلی کے اندر میری کمر پہ تم کھڑے ہوگے اور میری کمر پہ کھڑے ہو کے اس پرنالے کو اسی جگہ پہ لگاؤ جس جگہ کے پہلے لگا ہوا تھا، کیونکہ یہ حضور کے ہاتھوں سے لگا ہے۔ تو جو حضور کی نسبتیں ہیں عمر ان کو ختم نہیں کرنے آیا، عمر ان کو بحال کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ ہے محبت رسول،
یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے تعظیم رسول۔ اس کا آج ہم سے تقاضا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے کیا کچھ کیا اور ہم کیا کرتے ہیں۔ تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ یہ امت پر حضور کے حقوق ہیں، ان کو ہمیں اپنے اوپر لازم کرنا چاہیے اور ان کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔